دریاؤں پر مختلف طرز کے بنے دلچسپ پل ہر کسی کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں۔ لکڑی کے پھٹوں سے بنے ہوا میں معلق پل، سیمٹ گارے کے پختہ پل اور لوہے کی فصیلوں کی مانند دکھتے بلند و بالا پل۔ لیکن ایسے پل پچھلے کئی سال سے گلگت، بلتستان، ہنزا، غزر، سوابی اور چترال میں خودکشی کرنے کے لیے بے دریغ استعمال ہو رہے ہیں کہ اب ان پلوں کو دیکھ کر واقعی خوف آنے لگا ہے۔ ہر پل کے ساتھ سینکڑوں نوجوان لڑکے لڑکیوں کی خودکشیوں کی کہانیاں جڑی ہوئی ہیں۔ نوجوانی زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ سمجھا جاتا ہے۔ کسی بھی عمر میں اپنی مرضی سے اپنی جان لینا قطعی آسان عمل نہیں ہے، چہ جائے کہ دور شباب میں۔ کیا واقعی نوجوان صرف حالات کے ستم سے تنگ آ کر آئے دن خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں، یا اس کے پیچھے کوئی اور کہانی یا راز پوشیدہ ہے؟ یہ سارے نوجوان لڑکے لڑکیاں روزانہ پلوں سے گزر کر اپنے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کا رخ کرتے ہوں گے۔ اپنے اپنے روزگار کے لیے انہی پلوں سے گزر کر جانا ہر نوجوان کے لیے ایک معمول کی بات ہوگی۔ نو بیاہتا لڑکیاں جن کے شوہر شادی کے چند ہفتوں کی رفاقت کے بعد اپنے اپنے سلسلہ روزگار کے لیے دوسرے شہروں یا ملکوں کو سدھار گئے ہوتے ہیں، وہ بھی انہی دریاؤں پر بنے معلق پلوں سے گزر کر اپنی تنہائی مٹانے کو میکے کا رخ کرتی ہوں گی۔ پلوں سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ انہی لوگوں میں شامل وہ چند افراد ہیں جن کا ان پلوں سے دوسروں کی طرح برسوں کا رشتہ جڑا ہے۔ غزر دریا پر استادہ پل پر موٹر سائیکل دوڑاتے ہوئے کام پر جانا اس کا روزانہ کا معمول ہی تو تھا۔ وہیں اس پیدل چلتی نو بیاہتا لڑکی کو وہ نظر آ گیا۔ کسے معلوم تھا کہ پل پر ہی آتے جاتے اس کو کوئی ہمسفر مل جائے گا جس سے وہ دو گھڑی اپنی تنہائی کو بانٹ سکے گی، جبکہ دوسری جانب اسے بھی اس شادی شدہ لڑکی سے جانے انجانے میں انسیت سی ہو گئی تھی، اور ہر دوسرے دن اس پل پر ان کی مٹبھیڑ ہو جانا کوئی اتفاق نہ رہا تھا۔ ان سرسری ملاقاتوں نے دونوں کو نئی زندگی بخش دی تھی، لیکن یہ زندگی بڑی مختصر ثابت ہوئی۔ چند ہی دنوں میں اسے خبر ملی کہ اس لڑکی نے دریا میں کود کر اپنی جان دے دی ہے۔ لیکن لاش ملنے پر انکشاف ہوا کہ لڑکی کے جسم پر تشدد کے بہیمانہ نشانات موجود تھے، اور یہ خودکشی نہیں بلکہ اسے زبردستی دریا میں پھینکا گیا تھا۔ اس نوجوان کی زندگی اس حادثے کے بعد تہو بالا ہو گئی، لیکن جلد ہی اس کی اپنی خودکشی کی خبر بھی شہ سرخیوں کی زینت بن گئی۔ لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا کہ جس پل پر دونوں ملتے تھے وہیں سے چھلانگ لگا کر دونوں نے اپنی اپنی جان بھپرے ہوئے دریا کے سپرد کر دی۔ گلگت وہ بھی روز اسی پل سے گزر کر اپنے کالج جاتی تھی۔ شوخ و چنچل وہ طالبہ جس پر کالج کا ہر لڑکا فریفتہ تھا، لیکن وہ ایک شیعہ لڑکے پر جان چھڑکتی تھی۔ بے شک فرقے الگ تھے پر دل و دماغ یکساں انداز میں دھڑکتے اور ایک دوسرے کو سمجھتے تھے۔ انہیں اندازہ نہ تھا کہ جس پل پر وہ دونوں منٹوں کا سفر ایک دوسرے کی صحبت میں اٹکلیاں کرتے گھنٹوں میں طے کیا کرتے تھے، وہی ان کی موت کا کارن بن جائے گا۔ ایک اسماعیلی لڑکی کی شادی کسی شیعہ سے؟ ناممکن۔ یہ کہاں کی تک ہے کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی صرف اس وجہ سے ایک ان پڑھ سے اپنی زندگی کی ڈوڑ باندھ لے کہ وہ اس کے فرقے کا ہے، برادری کا ہے۔ وہ سمجھی تھی کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسے اتنا تو حق حاصل ہو ہی جائے گا کہ وہ اپنی پسند کا زندگی کا ساتھی چن سکے۔ ہائے خام خیالی۔ ایک لڑکے نے دریا گلگت سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ مقامی اخبار کی خبر پر اس طالبہ کی نظریں جمی ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ خودکشی نہیں بلکہ قتل ہے، کیونکہ معاملہ عزت کا جو ٹھہرا، جو بڑی عیارانہ خاموشی سے نمٹا دیا گیا تھا۔ دماغ میں طوفان برپا ہونے کے باوجود وہ اطمینان سے تیار ہو کر اپنی دوستوں کے ہمراہ کالج جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ پل کے وسط پر پہنچ کر اپنی دوستوں کو حواس باختہ چھوڑ کر آنن فانن دریا کی لہروں میں گم ہو گئی۔ چند دن بعد اس کی لاش بھی برآمد کر لی گئی۔ ہنزا ابھی تو اس کی مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں۔ دیر تلک امتحانات کی تیاری کرنے کی وجہ سے آج کل دیر سے آنکھ کھلتی تو بھاگم بھاگ دریا پر ڈولتے ہوئے بوسیدہ لکڑیوں کے پل پر ایسے پھرتی سے دوڑ لگاتا کہ دوسرے بچوں کی تو روح ہی فنا ہو جاتی کہ اب کوئی پھٹا ٹوٹا اور وہ دریا میں گرا۔ اس پر پڑھائی کا دباؤ اتنا زیادہ تھا، نہ صرف والدین کی طرف سے بلکہ پورے اسکول کی جانب سے، کہ اسے ہمیشہ کی طرح ٹاپ کرنا ہے، اور اس بار تو امتحانات تھے بھی میٹرک کے۔
وہ اپنی پوری توانائی پورے علاقے میں ٹاپ کرنے کے لیے صرف کر رہا تھا، لیکن یہ کیا ہوا؟ صرف 2 نمبر سے وہ سر فہرست رہنے سے رہ گیا تھا۔ رزلٹ ہاتھ میں لرز رہا تھا۔ اسے لگا اس کے گھر والے، سارے دوست، اساتذہ، تمام علاقے والے، نہیں پورا ملک، بلکہ پوری دنیا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور امی، وہ تو میری اس ناکامی پر جیتے جی مر جائیں گی۔ اور وہی ہوا۔ رزلٹ پر نظر پڑتے ہی اس کی اماں نے خود کو کمرے میں مکفل کر لیا۔ سب کی حد تک آمیز نظروں سے بچنے کا صرف ایک ہی حل تھا۔ وہ پل کی جانب اپنی پوری طاقت سے بھاگا، اور آج بوسیدہ پل اس کا وزن نہیں سہار پایا تھا۔ چترال، روز روز کی جھک جھک نے اس کے اوسان خطا کر دیے تھے۔ وہ 24 سال کا ہونے آیا تھا۔ 2 برس قبل بہترین نمبر سے انجینئرنگ کے امتحانات میں کامیاب ہوا تھا، لیکن روزگار حاصل کرنے میں ابھی تک ناکام تھا۔ ان 2 سال میں وہ جو بھی شہر میں ممکنہ روزگار حاصل کرنے کے مواقع تھے، وہ سب حاصل کرنے کی اس نے پوری صحیح کر لی تھی، لیکن نتیجہ ندارت۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کس کو مورد الزام ٹھہرائے، خود کو، والدین کو، اس ریاست کو، یا اس ریاست کے اس فرسودہ نظام کو جس نے نوجوانوں کے لیے کوئی نئی راہ تو دور کی بات، بلکہ جو کچھ پہلے موجود تھا اسے بھی تہس نہس کر ڈالا تھا۔ گھر میں گھستے ہوئے سے روز شرمندگی اور خفت آڑے آتی۔ روز والدین کی آس بھری نظریں اس کے وجود کو دن بدن کھوکھلا اور ذہنی دباؤ کو بڑھاوا دے رہی تھیں۔ ہوش ربا مہنگائی نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی تھی۔ چھوٹے بہن بھائیوں کی فیس کی ادائیگی باپ کی تنخواہ میں ممکن نہ رہی تو انہیں گھر بٹھا لیا گیا۔ اب تو اس کی ماں بھی وقت بے وقت تانا دینے سے باز نہ رہتی تھی، جس کا کلک اسے دنوں رہتا۔ ذہنی تناؤ میں اضافہ ہونے لگا۔ پل پر سے تو وہ روز ہی گزرتا تھا، لیکن آج اس نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ اس پل پر اس کا آخری سفر ہوگا۔ سنے جاتے نہ تھے تم سے میرے دن رات کے شکوے، کفن سرکاؤ میری بے زبانی دیکھتے جاؤ۔